ترکی اور شام میں 7.8 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی ہے۔ زمین لرز گئی، عمارتیں مٹی کا ڈھیر بن گئی اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 1710 سے زائد عمارتیں گر چکی ہیں۔ اس کے بارے میں مزید آپ کو تفصیل بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وصولی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے ایک ہی نوعیت کی 3659 درخواستوں پر 10 اکتوبر 2022 کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز شاہد حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شاہد، ڈیٹیلز کیا ہے آپ کے پاس؟ جی، جو بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ تھی اور دیگر سرچارجز تھے، ان کو مختلف کنزیومرز کی جانب سے چیلنج کیا گیا تھا اور تقریباً 3659 درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھیں، جس پر سماعت ہوئی۔ وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد 10 اکتوبر 2022 کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آج جسٹس علی باقر نجوی نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے اور 3 چیزوں کو عدالت نے کالعدم قرار دیا ہے، جس میں ایک فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وصولی ہے اور عدالت نے ساتھ ہی ساتھ کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کی وصولی کو بھی غیر قانونی قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ کنزیومر کو سنے بغیر ٹیرف کی تبدیلی جو ہے اس کو بھی عدالت کالعدم قرار دیتی ہے۔ عدالت نے 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو جو سبسڈی ہے اس کو جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ سولر سمیت دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کی جائے اور عدالت نے نیپرا کو بھی ہدایت کی ہے کہ اوور چارجنگ کرنے کے والوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اچھا شاہد، تھوڑا سا وضاحت سے بتائیے، یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے اگر اس کو مائنس اپ کر دیا جائے لوگوں کے سمجھنے کے لیے تو بل میں کتنا فرق آ جائے گا؟ دیکھیں، اس میں تو یونٹ کے حساب سے ہی اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس کے بجلی کے بل جو ہیں وہ کتنے کم ہوں گے، لیکن جس وقت یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ لگائی گئی تھی تو اس وقت لوگوں کی جانب سے ایک احتجاج دیکھنے میں آیا تھا، کیونکہ لوگوں کے بل اچانک جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور لوگ جو تھے اس پر احتجاج کرتے ہوئے بھی نظر آتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی کا بل، لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر کسی کا بل جو ہے ان کے جو بل ہے، لوگ پریشان تھے اور ان کو یہ ریلیف بھی ملا ہے۔ بہت شکریہ شاہد حسین، آپ نے ڈیٹیلز دی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بجلی کے بلز میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وصولی غیر قانونی قرار دے دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے ایک ہی نوعیت کی 3659 درخواستوں پر 10 اکتوبر 2022 کا محفوظ فیصلہ سنایا ہے اور شاہد حسین ہمیں اس کی ڈیٹیلز دے رہے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کی وصولی بھی غیر قانونی قرار دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے 500 یونٹ تک گھریلو صارفین کو سبسڈی دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کو سولر سمیت دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ نیپرا بجلی کی اوور چارجنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے، یہ بھی حکم دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ ایک بار پھر بات کرتے ہیں ترکی اور شام میں زلزلے نے تباہی مچائی ہے۔ 7.8 شدت کے زلزلے سے ہر طرف عمارتیں لرز گئی ہیں، بہت سی عمارتیں گر گئی ہزاروں کی تعداد میں اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 1710 سے زائد عمارتیں گر چکی ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 1600 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ ترکی میں 1000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 5000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ فرقان حمید نے ہمیں جوائن کیا ترکی سے، ان سے ڈیٹیلز دیتے ہیں۔ بالکل تازہ ترین اطلاعات کیا ہے اور ہلاکتوں کے حوالے سے کیا فگرز دیے جا رہے ہیں؟ ترکی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے فرقان حمید۔ فرقان، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی، جو ترکی کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے انادولو نیوز ایجنسی، اس کی اطلاعات کے مطابق اس وقت تک 1014 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 3000 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے اور جو ہے اس وقت تک جو ملبے تلے بڑی تعداد میں لوگ دبے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ امدادی ٹیمیں علاقے میں پہنچی ہوئی ہیں۔ برف باری ہونے کی وجہ سے بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر مشینیں موجود ہیں، بڑی پیمانے پر جو ہے وہ لوگ ہیں وہاں پر، جو ریسکیو ٹیمیں پہنچی ہوئی ہیں وہ اپنا کام انجام دے رہی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ زلزلے کا دوبارہ پھر 7.6 کی شدت کا زلزلہ ایک دفعہ پھر آیا ہے، اس لیے اس وقفہ دے دیا گیا ہے۔ جیسے یہ تقریباً دوسرا زلزلہ تھا، پہلا جو زلزلہ آیا صبح ارلی دا مارننگ آیا تھا وہ 7.7 تھا، اس وقت جو آیا دوپہر کے وقت جو آیا ہے وہ 7.6 کی شدت کا زلزلہ آیا اور آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری ہے ساتھ ہی ساتھ، جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہے۔ عوام جو ہے گھروں کے اندر جانے سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ سردی بھی جو ہے وہ بھی شدید ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے عوام جو ہے وہ سردی میں ٹھٹر کر جو ہے باہر وقت گزار رہے ہیں، وہ گھروں کے اندر جانا نہیں چاہتے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ نقصان جو ہے خدشہ جو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ۔ فرقان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جو زلزلہ آیا ہے ترکی میں اس
اس کے حوالے سے 114 ہلاکتیں اب تک کنفرم ہو چکی ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف کی دبئی سے پاکستان میت روانگی میں مزید تاخیر ہو گئی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز سبت عارف کے مطابق خصوصی طیارہ پاکستانی وقت کے مطابق 8:30 پر روانہ ہوگا اور اندازہ یہ ہے کہ طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر 10:15 پر لینڈ کرے گا۔ مزید بتائیں گے سبت عارف۔ جی، دبئی کے المکتوم ایئرپورٹ سے اطلاع یہ ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کی میت جو یہاں سے المکتوم ایئرپورٹ سے روانہ ہونے والی تھی ابھی کچھ اور تاخیر کا شکار ہے، اور یہاں پر اطلاعات یہ ہیں کہ یہاں پر جو خصوصی فلائٹ کا انتظام کیا گیا ہے المکتوم ایئرپورٹ سے جو کراچی ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوگا، اس کا ٹائم اب متحدہ عرب امارات کے مطابق 7:30 بجے ہے، یعنی پاکستانی وقت کے مطابق 8:30 بجے رات میں یہ طیارہ دبئی کے المکتوم ایئرپورٹ سے کراچی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوگا۔ طیارہ A319 ہے، جبکہ فلائٹ نمبر ML567 بتایا جا رہا ہے۔ ایویشن حکام کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ طیارہ تقریباً 2-2.25 گھنٹے میں جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے گا، اور اس کا ٹائم لینڈنگ ٹائم جو بتایا جا رہا ہے جو پاکستان کا معیاری وقت ہوگا وہ 10:15 بتایا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر بات کریں گے ترکی میں آئے زلزلے کی۔ ترکی اور شام میں آئے 2 زلزلوں سے اب تک اموات کی تعداد 1800 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ترکی میں آج صبح جو زلزلہ آیا اس کی شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی تھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور زلزلہ آیا جس کی شدت 7.5 ریکارڈ کی گئی۔ ترکی اور شام میں 7.8 شدت کا زلزلہ آیا، اس نے تباہی مچائی، اور اس کے بعد دوپہر میں 7.5 شدت کا ایک اور زلزلہ آیا۔ پھر آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری رہا جس کی وجہ سے تباہی کا میگنیٹیوڈ بہت زیادہ ہے، عمارتیں مٹی کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 1600 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، 1000 سے زائد افراد ترکی میں ہلاک ہیں۔ مجموعی طور پر ہم یہ بتا رہے ہیں 1600 سے زائد جو ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ ترکی اور شام میں ہیں۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں، مختلف ملکوں کی طرف سے بھی امدادی ٹیمز روانہ کی جا رہی ہیں، اور شام میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کی تعداد 592 بتائی جا رہی ہے، بلکہ اس سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور نمائندہ جیو نیوز فرقان حمید ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سے لوگ ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کچھ دیگر اہم خبریں شامل کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جیل بھرو تحریک کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن سے مشروط کر دیا ہے۔ کہا کہ اگر انتخابات 90 دن سے آگے گئے تو جیل بھرو تحریک کا اعلان کریں گے۔ رضاکاروں سے تعاون کی اپیل بھی کر دی، کہا پی ٹی آئی کے رضاکار جیل بھرو تحریک کے لیے نام لکھوائیں، انتخابات 90 دن سے آگے گئے تو آرٹیکل 6 لگے گا۔ ابھی تک کتنے دن ہو گئے ہیں؟ 20-25 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں ملی۔ دونوں الیکشن کمیشن اور یہ جو 2 حکومتیں جو 2 گورنرز ہیں انہوں نے ڈیٹس نہیں ابھی تک دی، اور یہ سیدھی پاکستان کے آئین کی وائلیشن ہے۔ اور اگر یہ 90 دن سے آگے جاتے ہیں تو آئین بڑا صاف ہے اس میں کہ آرٹیکل 6 لگے گا۔ یہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے پاکستان کی عدالتوں کی طرف، اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں یہ وہ پاکستان میں وقت آ گیا جو جسٹس منیر مومنٹ ہم کہتے ہیں، کہ ایک دفعہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت ہماری جو اس قوم کا ڈاؤن سلائڈ شروع ہوا ہے، جو نچلا سفر شروع ہوا ہے، وہ جو فیصلہ تھا کہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت آئین کو پیچھے ہٹا کے ہم نے طاقت کے ساتھ ہماری عدالتیں گئی، تو آج بھی وہی وقت ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے، ٹائم بدل چکا ہے۔ اگر یہ ہم نے دیکھا کہ اس سے آگے جاتے ہیں تو ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آئین، اپنے ملک کے قانون کے رول آف لاء کے لیے، انصاف کے لیے ہم نے یہ جیل بھرو تحریک کا فیصلہ کیا۔ عمران خان نے توشہ کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ضمانتی مچل کے جمع کرا دیے۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر پیش نہ ہونے پر ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ عمران خان کے وکیل علی بخاری کی جانب سے 20,000 روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کروائے گئے ہیں۔ عدالت نے عمران خان کو فردر جرم عائد کرنے کے لیے کل طلب کر رکھا ہے۔ سیشن عدالت کل توشہ خانہ کیس کی سماعت کرے گی۔ اور مریم نواز نے عمران خان کو جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا چیلنج دے دیا اور حالیہ گرفتاریوں پر سیاسی انتقام کا الزام بھی یکسر مسترد کر دیا۔ ملتان میں گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ انتقام کا الزام کیسے لگ سکتا ہے، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں۔
یہ 2 دن کی جیل میں پولیس والوں سے گلے لگ کر رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو انصاف شروع ہی نہیں ہوا، وہ 50 ڈگری میں ڈیتھ سیل میں تھیں مگر میڈیا کے سامنے نہیں روئیں۔ شہباز شریف اور اسحاق ڈار دن رات محنت کر رہے ہیں مگر عمران خان کے معاہدے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ مشکلات کا حل عوام کا فیصلہ ہے، ووٹ کو عزت کی دو کی طرف جانا ہوگا۔ ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید جیل کو سسرال اور ہتکڑی کو اپنا زیور کہتے تھے، آج وہ اپنے زیور کے ساتھ سسرال سے رو رہے ہیں۔ عمران خان جیل بھرو تحریک کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، کیا وہ بتائیں گے کہ جیل بھرو تحریک میں پہلے خود جیل جائیں گے یا صرف کارکنوں کو ہی قربانی کا بکرا بنائیں گے؟ سابق صدر پرویز مشرف کے انتقال پر سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتا ہوں۔ ساتھ ہی کہا کہ پرویز مشرف کا دور اقتدار پاکستانی تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا۔ آج پاکستان میں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور بھٹو کی سیاست موجود ہے مگر مشرف کا اقتدار نہیں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف توانائی بچت اقدامات کے جائزہ اجلاس میں نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی کی کارکردگی پر برہم ہو گئے۔ کہا ملک میں وسائل کا بے دریغ ضیاع ہو رہا ہے، ادارے بند پڑے ہیں۔ وزیراعظم نے نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی میں اصلاحات کے لیے شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں بین الوزارتی اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی۔ کہا کہ اتھارٹی کے ماہرین توانائی کی بھرپور بچت کے لیے وزارتوں کو لاحِ عمل دیں۔ جماعت اسلامی نے 8 فروری کو پشاور میں امن مارچ کا اعلان کر دیا۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پولیس لائنز دھماکہ اے پی ایس کے بعد بڑا سانحہ ہے، حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں کیا۔ دہشت گردی روکنے کے مناسب اقدامات نہیں کیے گئے، حکومت امن نہیں دے سکتی تو اقتدار میں رہنے کا جواز نہیں۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے مٹیاری سیکشن کرپشن کیس میں نیب نے ملزم عاشق حسین کی نشاندہی پر مزید 12 کروڑ روپے برآمد کر لیے۔ بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز حامد شیخ سے۔ حامد، کیا تفصیل ہے اس پیش رفت سے متعلق؟ جی بالکل، دیکھیں سندھ میں پہلی بار نیب پناکی کارروائی کے باعث سے مٹیاری موٹر فنڈ میں 102 ارب کی کرپشن کی تفصیل آخر مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ نیب کراچی حکام کے مطابق نواب سے تعلق رکھنے والے سابق سپاہی وزیر اور ہیم سیاسی سیکٹر کے مبینہ فرمین عاشق قلی کی نشاندہی میں مزید 12 کروڑ روپے برآمد کیے گئے۔ صرف عاشق قلی سے اب تک 55 کروڑ روپے سے زائد کی رقم برآمد کی جا چکی ہے، جبکہ مجموعی طور پہ 57 کروڑ 60 لاکھ روپے صرف کیش کی مد میں برآمد ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1 ارب روپے زائد کی پراپرٹی کراچی، ملیر، نواب چوک، حیدرآباد کے انتہائی پرتعیش جو مہنگی پوش علاقے وہاں خریدی گئی ہے، وہ تمام پراپرٹی خریداری محض 3 دن میں خرید گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 7 سے 8 مہنگی ترین گاڑی بھی خریدی گئی ہے۔ آج سے نیب عدالت کے اندر جو نیب کے افسر عرفان علی پیش ہوئے اور انہوں نے جو عاشق علی کو پیش کیا جہاں ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے علاوہ تقریباً 5 سے 6 ملزمان ہیں وہ اب تک رپورٹ، جن میں مٹیاری بینک کے جو آپریشن مینیجر ہیں راہد احمد شامل ہے، صبح تپیدار الہی بخش بھائیو شامل، جنہیں کلک سمیت دیگر افراد جو پرائیویٹ پرسن رحمۃ اللہ سولنگی ہے وہ تاحال اب تک مفرور ہیں اور 21 فروری کو باقاعدہ کی سماعت مزید ہوگی۔ جی بہت شکریہ حامد شیخ، آپ نے ڈیٹیلز دی۔